اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم ہوتا تھا. اس میں میری کچھ علماء سے بات ہوئی, دو طرح کے آئے. ایک تو وہی روایتی چیز کہ وہ سب و شتم تنقید والی بات تھی, گالی گلوچ یا لعن طعن والی نہیں تھی. اچھا, دوسرا بڑا عجیب و غریب بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب جنگ کی نوبت تک آ چکی کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو برا بھلا کہنا تو یار یہ بہت چھوٹی بات ہے اس کے نزدیک. اور چھوٹی بات ہے سر, ہمیں بیان کرنے دینا, آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے پھر؟ ہاں, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لعن طعن والی بات تو یار وہ تو سیدنا علی نے بھی کی ہے قنوت نازلہ میں. نہیں, اس میں قنوت نازلہ پڑھی ہے, لعنت نہیں بھیجی. اس میں الفاظ ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں, اللہم علیک بمعاویہ و اشیائی و عمر بن عاص و اشیائی, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, اور عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. تو یہ تو سنت میں عمل کیا نا. حضرت علی کے پیچھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہیں نا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کہ اپنے دشمنوں پہ انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی. اس میں لعنت کے الفاظ نہیں ہے, قنوت نازلہ ہے. اللہ سے دعا مانگی, بالکل ٹھیک مانگی, خلافت کا نظام ختم ہو رہا تھا. باقی سب و شتم, شتم کا تو ترجمہ گالی بنتا ہے, سب کا مطلب تنقید بھی بن سکتا ہے, برائی بھی بن سکتا ہے, برائی کے ساتھ ذکر کرنا. لیکن یہ سب و شتم کی ترجمہ جو ہے وہ خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے, غدیر خم سے اگلی والی حدیث, کہ آل مروان میں سے ایک شخص سہل بن ابن سعد السعدی کو بلا کے ممبر پہ کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابا تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. اب ابو تراب مٹی والا وہ تحقیر سے نام لیتے تھے. وہ کہتے ہیں تم ابو تراب کہہ رہے ہو, حضرت علی صاحب زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ حضرت علی اور فاطمہ کا آپس میں اختلاف ہوا, حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے, مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, مٹی جسم کے اوپر لگی. نبی علیہ السلام آئے, کہا کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ کہا ناراض ہو کے چلے گئے. ایک صحابی کو پیچھے بھیجا, انہوں نے آ کے بتایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے علی کو بلاؤ, آپ خود چل کے گئے, مبارک ہاتھوں سے مٹی جاڑی, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب. حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی, ابو تراب پڑھ گئے. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. ادھر بخاری میں امام بخاری کے الفاظ بڑے کنٹرول ہیں کہ ممبر پہ بلایا تو انہوں نے انکار کیا, اور وہ, لیکن مسلم میں واضح ہے لعن اللہ ابا تراب کہلوایا انہوں نے نہیں کہا, اللہ کا فضل. تو اس میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکی جاتی ہیں. انہوں نے کہا معاذ اللہ, کون گالی بکے گا؟ ان کا تم نہیں کہتے علی پر لعنت, علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو تم سب نہیں کرتے ہو؟ اب وہاں سب کا ترجمہ تو تنقید ہو ہی نہیں سکتا. کیا حضرت علی پر تنقید نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے؟ نہیں. کیا حضرت عمر پر تنقید حج تمتع کے مسئلے پہ صحابہ کا نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے؟ نہیں. تو پھر تو یہ بات ہی جعلی ہو جائے. وہ گالی دے رہے تھے نا, ہاں نبی حضرت علی کو گالی دینا نبی علیہ السلام کو گالی دینا ہے. کیوں؟ وہ ام سلمہ کہتی ہیں تم کہتے ہو علی پر علی کو گالی دیتے ہو اور علی سے محبت کرنے والے کو گالی دیتے ہو, تو میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں سب سے زیادہ تو نبی علیہ السلام علی سے محبت کرتے تھے. جب تم علی کو برا کہہ رہے ہوتے ہو دراصل نبی علیہ السلام کو برا کہہ رہے ہوتے ہو. وہ تنقید کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, تو تنقید ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث اپنے الفاظ خود حفاظت کرتی ہے. مسلم میں الفاظ ہیں لعنت کے, وہ واضح الفاظ موجود ہیں. پھر سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے فضائل صحابہ والا, اس کے اندر بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے لعنت کے. ابو داؤد کے اندر لعنت کے الفاظ مل جائیں گے. یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے, کسی صورت ممکن نہیں ہے. یہ یعنی وہ تنقید, میں کہتا ہوں اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ سب و شتم ہوا ہے, اور عملی تواتر جاری ہے کہ آپ ان پہ کرواتے رہے ہیں, ان کی دشمنی میں شیعہ ان پہ کر رہے ہیں. تو میں تو وہ شیعہ رافضی جو صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں, میں ان آل امیہ کی باقیات سمجھتا ہوں. یہ بدعت انہوں نے شروع کی. میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دینا تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے
ایک بات نہیں بھی بعض اعتراض میرے تک بھی پہنچا, وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہ والا جو معاملہ ہے نا, اس میں بھی سب کا لفظ کسی روایت میں ہے. میں نے وہ کلیئر کر دیا شاہ جی, آپ لیکچر دیکھنے کی بجائے نا آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. نہیں سب کا لفظ ہے روایت میں. سار میری بات سن, میں نے سوال پہنچ گیا آپ کے پاس, ٹھیک ختم ہو گیا آپ کا سوال. آپ کو میں نے ایک بات بولی ہے نا کہ آپ لیکچر نہیں دیکھتے, آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہے مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, اس میں عباس ابن عبد المطلب کا اور حضرت علی کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے, اور میں نے بتایا وہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا اور ایک واقعہ ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عباس روزانہ ممبر پہ چڑھ کے حضرت علی پہ سب کرتے تھے. ٹھیک ہے گالی ہوا ہے, لیکن وہ وقتی طور پہ ہوا ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل میں ہوتا ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو گالی دے دیتا ہے وہ ایک واقعہ. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی مر چکے ہیں اور مرنے کے بعد 20 سال تک ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے اور اس سے حضرت عباس کا واقعہ لے رہے ہیں. خدا کے لیے لوگ گھاس نہیں کھاتے, آپ گدھے کے اوپر لکیریں پھیر کے زیورہ بنانے کی کوشش نہ کریں. میں نے ان ساری باتوں کے جواب دے دیے ہیں. کون سا کلپ ہے شاہ جی؟ آپ نے جا کے پہلا کام یہی کرنا ہے, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. اس میں ایک اور روایت بھی ابو داؤد کی انہوں نے وہ اٹھائی ہوئی تھی آج کل کہ وہ سلمان فارسی نے حضرت حذیفہ کو ڈانٹ دیا, وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے تھے. ان کا میں حضرت عمر کو شکایت کر دوں گا. میں نے پورا اس کا کنٹیکسٹ بتایا ہے کہ وہ کون سی باتیں تھی. تو یہ میں آلریڈی ریکارڈ کرا چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. بات یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. بائی نیم کسی مردے کو آپ گالی نہیں دے سکتے. جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ان پہ اللہ کی لعنت ہو, وہ تو ام سلمہ نے بھی کہا راکیو تم پہ اللہ کی لعنت ہو, لیکن کسی کا نام لے کے اسپیسیفکلی وہ لعنت آپ نہ کریں. جنرل تو آپ کریں گے, وہ قرآن میں لعنت ہوئی ہے. آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جس نے علی کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی, جس نے حسین کو تکلیف دی. اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو فاطمہ کی 2 ٹکڑے آپ نے قتل کیے ہیں نا, حسن و حسین, تو نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف ہے, تو لعنت تو خود بن جائے گی جنت. تو یہ جو تنقید والے معاملہ, پھر باقی یہ کہنا کہ نا جی جنگیں ہو گئی تھیں, باقی معاملات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, تو ہم کہتے ہیں آپ چھوٹے معاملات کو, پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے چھوٹے معاملات بیان کرنے پہ, جب وہ معاملات ہی چھوٹے ہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جنگ سے بڑا مسئلہ ہے. جنگ تو ہوئی, آپ آمنے سامنے آئے, تلوار اٹھائی, ختم ہو گئی. تنقید میں تو آپ کی ذہنیت اور ذہن کی غلاظت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام ختم ہو چکا ہے اور آپ 90 سال تک اپنا اندر کا غبار نکال رہے ہیں. سب و شتم جنگ جمل صفین نہروان سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ تو جنگ ہوئی, ختم ہو گئی. ایک تلوار اٹھا کے میرے سامنے آگے ظاہر ہے میں بھی تلوار اٹھاؤں گا, لیکن جنگ ختم ہو گئی. آپ ہر ممبر کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اور 90 سال تک لعنتیں کروا رہے ہیں, آپ کا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا. سب و شتم از بگر ایشو دین جنگ جمل صفین نہروان. وہ کہنے کو چھوٹا کہتے ہیں لیکن وہ ہے بڑا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں چھوٹا تو ہم الزامی جواب دیتے ہیں, پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب ہم بیان کریں. چھوٹا ایشو ہے نا, کرنے